1958 کی ایک صبح کیلیفورنیا کے جنگل میں جیری کرو اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف تھا۔ وہ ایک بلڈوزر آپریٹر تھا۔ اس وقت جنگل بہت سنسان اور خاموش تھا۔ جیری گھنے جنگل کے درمیان تھا جب اچانک اسے زمین پر عجیب و غریب نشان نظر آئے۔ یہ نشان انسانی قدموں جیسے تھے، لیکن عجیب اس لیے تھے کہ ان کی لمبائی اور چوڑائی ایک عام انسان کے پاؤں سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کو دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ نشان تازہ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی یہاں سے گزرا ہو۔ جلدی سے اس نے اپنے کو ورکرز کو آواز دی اور انہیں وہ فٹ پرنٹس دکھائے۔ اس کے ساتھی بھی یہ نشان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تبھی ایک ساتھی نے بتایا کہ اس نے پہلے بھی جنگل میں کام کرتے ہوئے ایسے نشان دیکھے ہیں، جس کا مطلب تھا جنگل میں کوئی ایسی مخلوق چھپی ہوئی ہے جو بہت بڑی ہے۔ اس کے سائز کا اندازہ اس کے پیروں کے نشان سے ہو رہا تھا۔ یہ ناردرن کیلیفورنیا کی ڈیل نورٹے کاؤنٹی میں موجود ایک غیر آباد علاقے ولو کریک کا جنگل تھا۔ کچھ دن بعد جیری نے ان نشانات کی تصویر کھینچ کر ایک مقامی اخبار کو دی، جس نے اس پر ایک آرٹیکل پبلش کیا۔ پہلی بار ان نشانات کو بگ فٹ کا نام دیا گیا، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب ایسے نشان دیکھے گئے تھے، اور نہ صرف امریکہ میں بلکہ دوسرے کانٹیننٹس میں بھی ایسے فٹ پرنٹس دیکھے گئے تھے۔ جیسے ماؤنٹ ایورسٹ پر قدموں کے بڑے بڑے نشانات دیکھے گئے تھے، اس جانور کو یٹی کا نام دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ اسے سنو مین بھی کہتے ہیں۔ منگولیا میں بھی کچھ اسی طرح کے نشانات دیکھے گئے تھے اور اسے الماس کا نام دیا گیا تھا۔ الماس پہاڑوں پر رہنے والی مخلوق ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا کے گھنے جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں بھی ایسی ہی کسی چیز کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جس کا نام یووی رکھا گیا۔ ملائیشیا میں اورانگ مواس نامی مخلوق کے قدموں کے نشانات دیکھے گئے، یعنی کہ پوری دنیا میں ایک ملتی جلتی چیز کے موجود ہونے کا کلیم کیا جاتا ہے جو دور دراز اور سنسان جگہوں پر رہتی ہے۔ جب یہ خبر مقامی اخبار میں چھپی تو اس نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت مقبولیت حاصل کر لی۔ کئی اور لوگوں نے بھی مزید ایسے کلیم کیے۔ کچھ لوگوں کے مطابق انہوں نے بڑا سا کالا جانور دیکھا ہے جو ایک ہی جھلک کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ کے مطابق اس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ چلتے چلتے یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچ گئیں۔ کیلیفورنیا کا چھوٹا سا قصبہ ولو کریک دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ قصبے کے لوگوں نے بھی اس سے خوب پیسہ بنایا۔ کئی لوگ دور دور سے ان جنگلوں میں گھومنے کے لیے آنے لگے، جنہیں اس دیو کامت جانور کو ڈھونڈنے میں دلچسپی تھی۔ لوگوں کی رپورٹس کے بعد جو حلیہ سامنے آیا وہ کچھ ایسا تھا۔ بگ فٹ کا قد تقریباً 6 سے 10 فٹ لمبا ہے۔ اس کا جسم بہت چوڑا اور مضبوط ہوتا ہے۔ جلد کی رنگت بھوری، کالی یا سرخ ہوتی ہے۔ پورا جسم بالوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ انسان نما ہوتا ہے۔ بڑی بڑی آنکھیں، چپٹی ناک اور بڑے بڑے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ اس کے قدموں کی لمبائی 16 سے 24 انچ اور چوڑائی 8 انچ ہوتی ہے۔ اس کا چلنے کا انداز انسان جیسا ہی ہے، یعنی 2 قدموں پر چلتا ہے، لیکن جسم کے وزن کی وجہ سے بھاری اور جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کی آواز چیخ نما ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ آس پاس ہوتا ہے تو ایک تیز بدبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ حلیہ مختلف لوگوں کی ڈسکرپشن پر بنایا گیا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا انسان سامنے نہیں آیا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس نے ٹھیک طرح سے اسے دیکھا ہے۔ کئی لوگوں نے کئی واقعات بیان کیے اور کچھ لوگوں نے اس کے ویڈیو ایویڈنس بھی پیش کیے، جس میں سب سے بڑا ثبوت پیٹرسن گملن فلم کا ہے، جسے 1967 میں ولو کریک میں کیپچر کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ایک بڑا بالوں سے بھرا ہوا جانور نظر آیا جو کہ 2 پیروں پر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کی صرف کچھ سیکنڈز کی فوٹیج تھی، جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ فوٹیج کسی انسان کو کاسٹیوم پہنا کر بنائی گئی ہے۔ جو لوگ بگ فٹ پر یقین رکھتے تھے ان کا یقین مزید گہرا ہو گیا کہ واقعی بگ فٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ان کے مطابق بگ فٹ ایک شرمیلا جاندار ہے جو انسانوں کے سامنے نہیں آتا۔ اسے چھپ کر رہنا پسند ہے، لیکن وہ حقیقت میں موجود ہے اور انسانوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک کہانی بھی کیلیفورنیا کے قصبوں میں مشہور ہے۔
جب ایک 4 سالہ بچہ ایک رات غائب ہو گیا۔ پوری رات کوشش کے باوجود وہ کسی کو نہ ملا اور اگلے دن صبح وہ ایک سڑک پر بیٹھا نظر آیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اسے یہاں کس نے چھوڑا ہے تو بچے نے جواب دیا کہ ایک بہت بڑا جانور تھا جو اسے جنگل سے اٹھا کر یہاں چھوڑ گیا۔ اب نہ جانے یہ کہانی سچ تھی یا جھوٹ، لیکن لوگ اس پر یقین کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ خبر کیلیفورنیا سے باہر نکلی، 2 طرح کے لوگ سامنے آئے۔ ایک وہ جن کے مطابق یہ سب سچ تھا، دوسرے وہ جن کے مطابق یہ جھوٹ تھا۔ جھوٹ کہنے والے کہتے تھے کہ اگر سچ میں ایسا کچھ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے ضرور دیکھتا، یہ صرف لوگوں کی بنائی کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں۔ 20ویں صدی کے آخر تک پورا قصبہ اس کے لیے بہت مشہور ہو چکا تھا۔ کئی سیاح ان جنگلوں میں بگ فٹ کو ڈھونڈنے آتے تھے، اس امید پر کہ شاید وہ پہلے انسان ہو جو بگ فٹ کو ڈھونڈ سکے۔ پھر سال 2000 آیا جس میں ایک اور دعویٰ کیا گیا۔ ایک کنسٹرکشن ورکر رے ویلس کے بیٹوں نے بتایا کہ جو نشان 1958 میں کیلیفورنیا کے جنگل میں ملے تھے وہ ان کے فادر نے بنائے تھے۔ ان کا باپ لکڑی کے بڑے بڑے پاؤں کے مولڈز بناتا تھا اور ان کو جنگل میں نشان بنانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہ کچھ پرینکس کے طور پر کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے، اور یہ ایک فیملی سیکرٹ تھا جو ان کے فادر کے مرنے کے بعد 2000 میں لوگوں کو بتایا گیا۔ اب یہ بات بگ فٹ پر یقین نہ رکھنے والوں کے لیے سچ تھی، لیکن بگ فٹ پر یقین رکھنے والے اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے مطابق بگ فٹ کی کہانیاں بہت پہلے سے تھی، جیسا کہ 1924 میں 5 مائنرز یعنی کان کنوں نے کہا کہ اپے کینن کے قریب ایک بڑے سے جانور نے ان پر پتھر پھینکے اور ان کے کیبن پر حملہ کیا۔ ان کے مطابق یہ جانور بگ فٹ تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ ریچھ یا کسی اور جانور کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس سب کے بعد کئی ریسرچرز نے اس پر تحقیق شروع کی۔ ریسرچرز نے بگ فٹ کے ایویڈنس ڈھونڈنے شروع کیے۔ یہ کرپٹوزولوجسٹ تھے جنہوں نے ولو کریک کا رخ کیا۔ ان میں ایک امریکی ریسرچر گروور فرانس بھی تھے جو بگ فٹ پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کئی آرٹیکلز اور بکس لکھی جن میں فٹ پرنٹس کے ریئل ہونے کے بارے میں کئی دلائل دیے گئے۔ جان نیپیئر نے اپنی کتاب دا ییٹی اینڈ ساسکواچ ان میتھ اینڈ ریئلٹی میں لکھا کہ ابھی تو بگ فٹ کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ ایگزسٹ کرتے ہوں۔ مکمل طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موجود نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے بگ فٹ کے سیمپل ہیئرز کو بھی انالائز کیا، لیکن یہ سیمپل بھی فیک نکلے۔ زیادہ تر بال دوسرے جانوروں جیسے گائے، ریچھ، ہرن یا پھر انسانوں کے تھے۔ 2 سیمپل ایسے تھے جو اینشینٹ بیئر کے تھے، وہ ریچھ جو اب ختم ہو چکا تھا۔ اس ڈسکوری نے ریسرچرز کو پھر کشمکش میں ڈال دیا۔ کینیڈین وائلڈ لائف بائیولوجسٹ جان بائنڈر نے بھی بگ فٹ پر ریسرچ کی۔ ان کے مطابق بگ فٹ نارتھ امریکہ کا ایک بڑا بندر ہے، اور جو لوگ اس کے نشانات دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ریسرچر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بگ فٹ ایپ اور ہیومن فیمیلز کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی کئی سپیشیز ہیں جو پوری دنیا میں مختلف ناموں سے مشہور ہیں۔ اس وقت کئی لوگ ایسے ہیں جو بگ فٹ کو سچ مانتے ہیں۔ اس کے لیے سالانہ کئی فیسٹیول بھی ہوتے ہیں، بگ فٹ فیسٹیول ان سٹن، بلو رج بگ فٹ فیسٹ وغیرہ، یہاں تک کہ بگ فٹ کے نام سے کئی برانڈز بھی چلتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ کیا واقعی سنسان جنگلوں میں ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جو انسانوں سے چھپ کر رہ رہی ہو؟ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر۔